حسین نے اپنی جان اپنا سر اللہ کے راستے میں سجدے میں کٹوا دیا. شیمن سے جنہوں نے ان کے سر کو قلم کیا اس کو کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو, میں سجدے میں چلے جاؤں, میں نماز کھڑی کر لوں, اس کے بعد تم میری جان قبض کر لینا, اس کے بعد تم جو ہے کہ میرا سر قلم کر دینا. تو حسین نے اپنا سر نماز کی حالت میں دیا, تم بھی نماز پڑھ گیا. جب اتنا کہنا تھا کہ ڈھول میں اتنا زور زور سے مارنے لگا, اتنا زور زور سے مارنے لگا, ضد میں, غصے میں کہ کیوں مجھے روکا, کیوں بولا یہ بات, اور زیادہ بجایا 10 منٹ تک بجاتا رہا. میں وہیں بیٹھا رہا 10 منٹ تک بجاتا رہا, ایک سانس نہیں لیا تینوں میں سے کوئی آدمی. تو میرے بھائیوں, اس وقت جب بچے 10 12 18 15 سال کے ہو چکے, ہم انہیں روکنا بہت مشکل ہو گیا, کیونکہ وہ اسی مقصد سے یہاں آتے ہیں. ہمیں فکر کرنی ہے اپنے چھوٹے بچوں کی. ہم اپنی چھوٹے بچوں کی چھوٹا سمجھ کے چھوڑتے ہیں. چھوٹے بچوں کو چھوٹا چھوٹا ڈھول بنا کر کے دے دیتا ہے آدمی, یا تھالی ہی بجا رہا ہے, کیوں بجائے گا تھالی کو؟ فکر ہمیں اس بات کی کرنی ہے کہ ہمارے بچے کے ذہن میں یہ بات آیا کیوں کہ وہ تھالی بجا رہا ہے. تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے, اس بات کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ بچہ جس کو کل ماں بستر پر پیارے نبی کے واقعات سنایا کرتی تھی, صحابہ کے واقعات سنایا کرتی تھی, بزرگان دین کے واقعات سنایا کرتی تھی, کل جو ہمارے 8 سال 9 سال 5 سال کے بچے اپنے گھروں میں صحابہ کے واقعات پڑھا کرتے تھے, اردو کتابیں پڑھا کرتے تھے, اپنی بہنوں کے پاس بیٹھ کر کے, اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کے دین کی باتیں بولا سکھا کرتے تھے, آج پورا گھر موبائل لے کر کے بیٹھا ہوا رہتا ہے. باپ الگ موبائل چلا رہا, ماں الگ موبائل چلا رہی, ایک چھوٹا سا موبائل اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا. تو کسی بھی برائی کو, کسی بھی غلط چیز کو اور بدعت کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو, ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں, اس طریقے سے کریں کہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت ہو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو, آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک گھڑی ہمارے بچوں کے, ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں سمایا ہو. اس وقت انقلاب آئے گا, اس وقت تبدیلی آئے گی. جب تک ہم دین سے محبت نہیں کریں گے, اسلام سے محبت نہیں کریں گے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے, ہمیں ان چیزوں سے نفرت نہیں ہوگی, نفرت نہیں ہوگی. تو ڈائیورٹ کرنا ہے ہمیں اپنی نوجوان نسلوں کو یا اپنے بچوں کے ذہن کو ہمیں پھیر دینا ہے. اگر وہ غلط طریقے میں جا رہا, اس کو روکنا نہیں ہے, اس کو روکنا نہیں ہے. آپ روکنے کے لیے جائیں گے, اس کا ریئیکشن ہوگا. آپ اپنے بچوں کو کسی دوسرے طرف بھیج دیجیے. جن کے بچے باہر رہتے ہیں ان کو ہر حال میں منع کیجیے کہ تمہیں معاملہ بڑا حرام ہے, گھر نہیں آنا, تم گھر ہی بتاؤ. جب وہ گھر ہی نہیں آئے گا تو ان چیزوں سے بچا ہوا رہے گا. تو سب سے پہلی بات تو اس طریقے سے اس کو روکا جا سکتا ہے. دوسری بات, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ہر حال میں ان چیزوں سے روکیے, ان کو اچھی تعلیم و تربیت دیجیے, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو پڑھائیے اور ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کیجیے. تعلیم ضروری نہیں ہے. آج کیا آ گیا ہے, اسکول بھیج دیا, بچہ پڑھ کر کے آ گیا, مکتب چلا گیا, بچہ پڑھ کے آ گیا. بچے کی تربیت, بچے کی تعلیم ماں کے گود میں ہوتی ہے, باپ کی تربیت میں ہوتی ہے, باپ کے ڈانٹ پھٹکار میں بچے کی تربیت ہوتی ہے. بچے کی تربیت کوئی استاد کرے گا, بچے کی تربیت کوئی مولانا کرے گا. بچہ کو اسکول میں بدماشی, بچہ گھر میں بدماشی کر رہا, فون اسکول میں جا رہا ہے. بچہ گھر میں بدماشی کر رہا, بچہ کھانا نہیں کھا رہا, فون اسکول کے ٹیچر کو لگا کے بچہ کھانا نہیں کھا رہا. آپ کیا کر رہے ہیں, اسکول کا ٹیچر آ کے اپنے بچے